الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پالنہار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی ساری چالیں اور تدبیریں ناکام نہیں کر دی تھی؟ اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ اور پرندوں کی جماعتیں بھیجی جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہی تھی. اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ وہ کوئی کھایا ہوا بھوسا ہو. سورہ فیل کی تفسیر آج سے شروع ہوئی. اس کے اندر ہے 5 آیتیں. الفاظ اس سورت کے اندر ہیں 24 اور حروف اس سورت کے اندر ہے 99. ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر دیتا ہے. اس سورت اور مختصر سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک آدمی کے کھاتے کے اندر 990 اجر انشاءاللہ آ جائے گا. پھر یہ تو اس آدمی کی بات ہے جو سرسری طور پر پڑھتا ہو. آدمی پھر جتنا اخلاص سے پڑھے گا, جتنا اچھے طریقے سے پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا دھیان آدمی کے دل کے اندر ہوگا, لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہوگا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی بہت زیادہ دے گا. اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ ہمزہ, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خرابیاں بیان کی تھی. ایک خرابی تو ہمزہ, دوسری خرابی لمزہ اور تیسری خرابی جمع مال و عددہ. یعنی آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرے. یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سامنے رہ کر رو در رو تانا دینے کا عادی ہو. اور یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ مال جمع کرے اور اللہ کے راستے میں بالکل خرچ ہی نہ کرے اور فخر کے طور پر پھر اس کو گنتا بھی دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی. تلاوت فرما لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی,
کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہتا تو ہے میرا مال، لیکن وہ حقیقتاً اس کا مال ہوتا ہی نہیں، وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہوتا ہے۔ اس کے مال سے حقیقی فائدہ وہ تو نہیں اٹھاتا ہے، اس کے وارثدار اٹھاتے ہیں۔ اس کا مال تو وہ مال ہے جو اس نے کھا کر پی کر ختم کر دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھ دیا، یہ اس کا مال ہے۔ تو جب حقیقت میں وہ اس کا مال ہے ہی نہیں، یا تو اس کا مال ختم ہو جاتا ہے یا آخرت کے اندر سیو ہو جاتا ہے یا وارث لوگ لے جاتے ہیں، تو پھر وہ کیوں کہتا ہے مالی مالی، اور مال کے پیچھے کیوں وہ بہت زیادہ دوڑتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ ہمزہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان کے لیے مال بہت ڈینجر چیز ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ مال سے بہت زیادہ محتاط رہے۔ سورہ فیل کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس طرح مال آدمی کے لیے بہت خطرناک، اسی طرح حکومت کا نشہ بھی آدمی کے لیے بہت زیادہ خطرناک۔ مال کے نشے کے اندر جب آدمی آ جاتا ہے تو پھر صحیح غلط کیا ہے اس کی تمیز وہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جب حکومت کا نشہ ہوتا ہے، بادشاہت کا نشہ ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بھی آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ فیل کے اندر یہی مضمون ہے کہ ایک تھا بادشاہ، چونکہ وہ حکومت کرتا تھا لوگوں پر، اس لیے حکومت کے نشے کے اندر اس نے اللہ کو چیلنج کیا، تو پھر اللہ نے بھی اس کو کر دیا اس طرح جس طرح ایک کھایا ہوا بھوسا، بکرا لوگ یہ بھوسا کھاتے، جب وہ بھوسا بالکل کھا لیتے ہیں اور وہ بھوسا بالکل کھایا ہوا ہو جاتا ہے تو وہ کیسی حالت ہوتی ہے اس کی بکھری ہوئی، اسی طرح ان لوگوں کی حالت ہو گئی تھی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، چونکہ یہ بادشاہ ہاتھی پر آیا تھا حملہ کرنے کے لیے کعبے پر، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے فیل۔ اصل میں فیل جو ہے نا، یہ فارسی زبان کا لفظ تھا، اصل میں تھا یہ پیل، پا یا لام، لیکن عرب لوگ پا ادا نہیں کرتے، وہ پا ادا ہی کر نہیں سکتے، وہ پا کو فا کہتے ہیں، اگر ادا کر بھی سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں بہت زیادہ پاک ہے، یہ پا والا لفظ ہم ادا نہیں کریں گے، تو وہ پا کو فا کہتے ہیں۔ تو تھا یہ پیل، لیکن وہ اس کو فیل کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ اس سورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے ہاتھی والوں کا، اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی سن عیسوی 570۔ میرا عزیزو یہ تاریخ یاد کر لو، ہمارے نبی کا سن ولادت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج سن عیسوی 224 ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی سن عیسوی 570، یعنی 1400 سال تقریباً پہلے۔ سن عیسوی 570 کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس سے 50 یا 55 سال پہلے محرم کے مہینے میں، غلطی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن عیسوی 570 کو ہوئی، اور اس سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ فیل والا واقعہ پیش ہوا محرم کے مہینے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش ہوا۔ واقعے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یمن کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ذو نواس، بڑا ظالم آدمی تھا، اس کا قبیلہ ہمیر تھا، یہ قبیلہ یمن پر راج کرتا تھا اور اس کا سردار تھا ذو نواس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دین حق پر جو لوگ تھے وہ عیسائی قسم کے لوگ تھے، کرسچن لوگ حق پر تھے۔ اس ظالم بادشاہ نے کرسچن لوگوں کو اور عیسائی لوگوں کو اتنا زیادہ قتل کیا کہ تفسیر اتنے کثیر کے اندر ہے کہ 20,000 عیسائیوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ بڑی بڑی آگ کی خندقیں اس نے کھولی تھی اور ان خندقوں کے اندر اس نے لوگوں کو ڈالا تھا اور آگ جلائی تھی، اس طرح اس نے قتل کیا تھا بڑی تعداد میں عیسائی مذہب کے پیروکاروں کو۔
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ سب کو بلاتا تھا اس بات کی طرف کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ کو اپنا پروردگار مت مانو، مجھے اپنا پروردگار مانو۔ جب لوگوں نے اس کی بات ٹال دی تو پھر اس نے 20,000 لوگوں کو اسی دھن کے اندر قتل کر دیا۔ اس میں سے 2 لوگ بھاگ کر بچ گئے۔ دونوں آتے ہیں روم کے پاس، روم، اور شاہ روم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے، عیسائیوں کو اتنا قتل کیا کہ اس کی تعداد 20,000 پہنچ گئی، آپ اس سلسلے میں کچھ کریں۔ روم کا بادشاہ چونکہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا تو نہایت رنجیدہ ہوا اور نہایت غصے کے اندر آ کر اس نے خط روانہ کیا شاہ حبشہ کی طرف، اور خط کے اندر یہ تھا کہ تم فوج کشی کرو اس ذو نواس پر، اس لیے کہ اس نے ہمارے بھائیوں کو کثیر مقدار کے اندر قتل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی اس کا خط بھیجنے کی کہ یمن حبشہ سے زیادہ قریب ہے، روم دور پڑتا ہے، تو چونکہ وہ قریب میں تھا اور وہ بھی عیسائی تھا شاہ حبشہ، اس وجہ سے اس کو خط بھیجا۔ چنانچہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے 2 لوگوں کو روانہ کیا یمن ذو نواس کو قتل کرنے کے لیے، بڑی فوج ان کے ساتھ بھیجی، اور وہ 2 لوگ تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا ابرہہ اور دوسرے کا نام تھا ارباط۔ ابرہہ اور ارباط اپنی یہ لشکر کو لے کر ذو نواس کے پاس جاتے ہیں اور اتنا زوردار حملہ کر دیتے ہیں کہ پوری فوج کو ختم کر دیتے ہیں۔ ذو نواس بچ جاتا ہے لیکن بھاگ کر سمندر کنارے پر پہنچتا ہے اور ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے نا، خواہ جیسا بھی اس کا ظلم ہو، وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی بچتا نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں نے گھوم کر دیکھی، پوری دنیا کا میں نے سفر کیا ہے، لیکن 2 لوگوں سے ملاقات کرنے میں ناکام رہا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، اور ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ جو آدمی ظلم کرتا ہے نا، اللہ کی پکڑ اس پر آتی ہے، یہ بات 100% ہے۔ تو اسی طرح ذو نواس بچ تو گیا ابرہہ اور ارباط کے حملے سے، لیکن ڈوب کر اس کو مرنا پڑا اور اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ خیر، یمن پر اب بادشاہت حبشی لوگوں کی ہو گئی تھی۔ ابرہہ اور ارباط یہ دونوں یمن کے گویا گورنر بن گئے تھے، لیکن ایک علاقے اور ایک خطے کے 2 حکمران ہو نہیں سکتے، اس لیے ان دونوں کے درمیان بھی پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس میں ابرہہ غالب آ گیا اور حکومت یمن کی ابرہہ کو مل گئی۔ حبشہ کا بھی جو بادشاہ تھا اس نے اپنی حکومت ابرہہ کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا کہ یمن والے خطے پر گورنر تو اب میری طرف سے ہے۔ اب ابرہہ جب یمن پر حکومت کرنے لگا تو چونکہ یہ عیسائی مذہب کا تھا، اس وجہ سے اس نے ایک شاندار چرچ بنایا جس کا نام تھا کلیس۔ یہ چرچ اتنا زیادہ شاندار تھا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس چرچ کے نیچے چلا جاتا نا اور اوپر کی طرف دیکھتا تو چرچ کی انتہا کو وہ دیکھ نہ سکتا تھا، اتنا اونچا چرچ تھا وہ۔ اور وہ کنیسہ اتنا زیادہ سجا ہوا ہوتا تھا کہ جواہرات، سونے چاندی کے ٹکڑے اس پر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بڑا شاندار کلیس نامی چرچ اور کنیسہ اس نے بنایا تھا۔ پھر ابرہہ نے یہ اعلان کیا کہ سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس چرچ کے اندر آ کر۔ تو کچھ لوگ آتے تھے، لیکن ایک کثیر مقدار ایسی ہوتی تھی خصوصاً عرب لوگوں کی جو اس چرچ کے اندر آ کر عبادت کرتے نہیں تھے۔ وہ جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے ارد گرد۔ یہ منظر جب ابرہہ نے دیکھا کہ کتنے سب لوگ کعبہ جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور میرے بنائے ہوئے چرچ کے اندر آ نہیں رہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے پھر ایک اعلان جاری کیا اور کہا کہ بھائی سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلیس میں آ کر ہی عبادت کرے، کعبہ جانا اور کعبے کا دیدار کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عرب لوگ جو یمن کے اندر رہتے تھے اور آس پاس کے اندر جو عرب قبائل تھے نا، قبیلے عدنان، قبیلے قریش،
یہ لوگ بہت زیادہ غصے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہم کعبہ جا کر عبادت کریں تو یہ ہماری مرضی، یہ آدمی ہم پر اس طرح روک نہیں لگا سکتا، ہمیں کلیش میں عبادت نہیں کرنی تو یہ ہماری مرضی۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کلیش میں جا کر پاخانہ کر دیا، کلیش میں جا کر پاخانہ کیا اس نے، تو ابرہہ کو یہ خبر پہنچی، بہت غصے میں آ گیا، اور پھر جب جاتا ہے وہاں پر کارروائی کرنے کے لیے تو کچھ لوگ وہاں پر آگ جلا رہے ہوتے، اور آگ بس اس طرح انہوں نے جلائی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اپنا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کی جلائی ہوئی آگ سے کلیش کا کچھ حصہ بھی جل جاتا ہے۔ تو ابرہہ پہلے سے غصے میں تھا، اور زیادہ اس کا غصہ ہو گیا کہ کچھ حصہ اس کا جل بھی گیا، کچھ لوگوں نے پھر پاخانہ بھی کیا اس میں۔ تو پھر اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس سے اجازت لی کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے کلیش کی یہ حالت کی ان سے میں بدلہ لوں گا، ضرور بھی ضرور لوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ جس کعبے کی وجہ سے انہوں نے میرے کلیش کی بے حرمتی کی ہے، میں اس کعبے کو اب ختم کروں گا، میں اس کو اب توڑ دوں گا، آپ مجھے اجازت دو۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اجازت تو دی ہی، ساتھ ساتھ 8 ہاتھی بھی بھیجے کہ تمہیں توڑنا ہے تو ہمارے ہاتھیوں کو لے جاؤ، توڑنے کے اندر یہ تعاون کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک اور ہاتھی لے جاؤ، یہ میرا خاص ہاتھی ہے، اس پر بیٹھ کر تم اس کعبے کو توڑنا۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ ابرہہ پھر روانہ ہوا، 60,000 کا لشکر لے کر کعبہ کو توڑنے یہ گیا یمن سے۔ عرب والے بہت زیادہ فکر میں تھے کہ اللہ کے گھر کو کیا اس طرح توڑا جائے گا، یہ یمن سے بادشاہ آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ فکر کے اندر آئے اور انہوں نے ابرہہ سے تقابل اور مقابلہ کرنا چاہا۔ یمن ہی کے کچھ عرب لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی تھا جو سب کا سردار تھا، جس کا نام تھا ذو نفر۔ وہ لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور اس نے سب کو تیار کیا کہ اس کو روکنا ہے، اگر اس کو روکیں گے نہیں تو کل جا کر یہ کعبے کو توڑ دے گا۔ چنانچہ اس نے بڑا بھاری تقابل کیا، لیکن شکست ہوئی اس کو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تو ذو نفر اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کو شکست ہوئی۔ ذو نفر کو قتل کرنے یہ جا رہا تھا، لیکن ذو نفر کہتا ہے ابرہہ سے کہ مجھے قتل مت کر، دیکھ میں تیرے کام آ سکتا ہوں، شاید یہاں راستہ بڑا پیچیدہ ہے اور راستہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے مجھے تو زندہ رکھ، مجھے قید کر لے، میں تیرے کو راستہ بتاؤں گا۔ تو اس طرح ابرہہ نے اس کو قید کر لیا، اس کو قتل نہیں کیا۔ پھر سفر جاری ہوتا ہے اور راستے کے اندر قبیلہ خثعم کے لوگ ملتے ہیں، قبیلہ خثعم کے لوگ بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا سردار نفیل ابن حبیب وہ بھی بڑا زوردار حملہ کرتا ہے، لیکن اس کو بھی شکست ہوتی ہے، ابرہہ اس کو بھی فنش کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی قید ہوتا ہے، قتل ہوتا نہیں ہے۔ اور ابرہہ جس طرح اس نے ذو نفر کو قید کیا تھا، اسی طرح نفیل ابن حبیب کو بھی اس نے قید کر لیا، اور اس طرح قید کر لینے کے بعد یہ پھر سے جاتا ہے مکہ کی طرف۔ مکہ جاتا ہے، راستے میں طائف ہے، جو لوگ گئے ہیں طائف والوں نے بھی یہ مشورہ کیا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں تو پھر یہ کعبے کو توڑ دے گا۔ لیکن یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ ذو نفر اور اس کے آدمیوں نے بھی حملے کی کوشش کی تھی، ان کو بھی شکست ہوئی۔ نفیل ابن حبیب نے بھی حملے کی کوشش کی تھی، اس کو بھی شکست ہوئی۔ اگر ہم حملہ کریں گے تو کہیں یہ ہمیں بھی شکست خوردہ نہ کر دے، ہم بھی ہار جائیں گے اس کے سامنے تو۔ اور پھر ان کا ایک دیو بت ان کا ہوتا تھا طائف کے اندر، جس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس کا نام ہوتا تھا لات۔ 27 بارے میں ہے نا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ لات یہ ان کی ایک مورتی کا نام تھا، جیسے کہ مورتیوں کے نام ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کی ایک مورتی کا نام تھا لات، اس کی عبادت گاہ بھی طائف کے اندر تھی۔ یہ لوگ یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم ابرہہ کا مقابلہ کریں گے تو یہ تو کعبے کو توڑنے جا ہی رہا ہے، ساتھ میں لات اور اس کی ہماری عبادت گاہ کو بھی توڑ دے گا تو کیا ہوگا، اس سے اس کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، ہم اس کا تعاون کریں گے، ہم اس سے یہ مشورہ کریں گے کہ دیکھ تیرے کو کعبہ توڑنا ہو تو کعبہ توڑ دے، لیکن ہماری مورتی جو لات ہے نا یہ اور اس کی جو عبادت گاہ ہے اس کو بالکل بھی چھیڑنا مت، تو ہم تیری مدد کریں گے۔ ابرہہ کے ساتھ مشورہ ہوا، ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم لات کو بھی چھیڑیں گے نہیں، اس کی عبادت گاہ کو بھی چھیڑیں گے نہیں، لیکن تمہیں ہماری مدد کرنی ہے
इस सिलसिले में कि हमें अब काबे को तोड़ना है। चुनांचे ताइफ वालों ने फिर एक आदमी जिसका नाम था अबू रिकाल, उसको भेजा अबराहा के साथ, ताकि ये रास्ता वगैरह बता सके और मदद कर सके काबेतुल्लाह को तोड़ने पर। नाउज़ुबिल्लाह। अबराहा फिर आगे बढ़ता है और पहुंचता है एक जगह पर जिसका नाम है मुहम्मस, मक्का के करीब है। वहां जाकर ये पड़ाव डालता है। अब मक्का वाले लोग जो होते थे ने, उनकी जो ऊँटनियाँ होती थी, ऊँट होते थे ना, वो वहां पर चढ़ने के लिए जाते थे। जब अबराहा ने देखा कि इतने सब ऊँट और ऊँटनियाँ आए तो सब पर इसने कब्जा कर लिया। 200 ऊँट तो उसमें अब्दुल मुत्तलिब के थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट थे, और उसके अलावा दीगर ऊँट भी थे, सब पर उसने कब्जा कर लिया। ये खबर फिर अब्दुल मुत्तलिब इन लोगों को होती कि अबराहा बिल्कुल करीब, तो बिल्कुल फिक्र के अंदर आते हैं और दुआओं के अंदर लग जाते हैं कि अल्लाह इससे तो हमारी हिफाजत कर, अगर तू इससे हमारी हिफाजत नहीं करेगा तो ये एक ज़माना ऐसा आएगा कि ये तेरे घर पर हमला करेगा और तेरे घर को नीश्त नाबूद कर देगा। चुनांचे अबराहा ने फिर कबीले हिमयर का एक आदमी जिसका नाम था हिनाता, उसको भेजा अब्दुल मुत्तलिब के साथ बात करने के लिए, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब मक्के के बड़े लोगों में से होते थे। तो उसने हिनाता को भेजा बात करने के लिए कि इनके साथ बात करो और इनसे ये बात कहो कि अगर वो तकाबुल मेरा नहीं करेंगे और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो मैं इनको छोड़ दूंगा, मुझे बस अपना काम करने दो, मैं मक्के के अंदर आऊँगा, काबा को तोड़ कर जाऊँगा, और अगर ये लोग मेरी मिशन से हट जाते हैं, तकाबुल मेरा करते नहीं, मुकाबला मेरा करते नहीं, तो इनके माल भी मैं महफूज रखूँगा और इनकी जान को भी मैं कुछ करूँगा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात सुनी तो उसने हिनाता को कहा कि देखो ये घर अल्लाह का है, अल्लाह इस घर की हिफाजत करेगा, मुझे तुम अबराहा के पास ले जाओ। चुनांचे हिनाता अब्दुल मुत्तलिब को अबराहा के पास ले जाते हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनका चेहरा बड़ा रोबदार था, कद भी बड़ा लंबा था और लगते भी थे ऐसे कि कोई भी देखकर बिल्कुल घबरा जाए। तो अबराहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो अबराहा अपने तख्त पर बैठा हुआ था। जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो बिल्कुल नीचे बैठ गया जमीन पर, और फिर कहा क्या बात है, क्यों आए हो? तो फिर अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा मालूम है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे 200 ऊँट लेने के लिए आया हूँ। अबराहा बिल्कुल ताज्जुब में कि मैं तो बहुत इज्जत करता था तुम्हारी, ने तुम्हें देखकर तो तुम्हारी बहुत ज्यादा वक़ात मेरे दिल के अंदर आई, ने तुम यहाँ आकर पूछ रहे हो कि तुम्हारे ऊँट तुम्हें चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम काबे की कुछ सिफारिश करोगे मेरे सामने, और मेरे सामने ये सिफारिश करोगे कि अल्लाह के घरों को तो अल्लाह के घर को तोड़ो मत, लेकिन तुम तो ऊँट की सिफारिश कर रहे हो, तुमसे मुझे उम्मीद ये नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब कहता है ऊँट एक ऐसी चीज है कि मैं इसका मालिक, जब ऊँट की मिल्कियत मुझे हासिल है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने ऊँटों की हिफाजत करूं। काबा एक ऐसी चीज है कि जिसकी मिल्कियत अल्लाह को हासिल है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये कहा उसने और अपने ऊँट अब्दुल मुत्तलिब ने ले लिए। फिर अबराहा फौज कशी करता है, 60,000 का लश्कर होता है और काबतुल्लाह की तरफ आगे बढ़ गए। अब्दुल मुत्तलिब वगैरह सब काबे के इर्द गिर्द सब दुआएं कर कि अल्लाह ये तेरा घर है, एक मालिक तो अपने घर की हिफाजत करते हैं, तू अगर तेरे घर की हिफाजत नहीं करेगा तो फिर ये लोग तेरे घर को ख़त्म कर देंगे, ये अल्लाह की हिफाजत कर। और ये सब दुआओं के अंदर लगे हुए हैं और अबराहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ गए। अब होता ये है कि जिस हाथी पर अबराहा था ना, महमूद जिसका नाम था, शाह हबशा की तरफ से जो हाथी भेजा गया था, हमले के दिन वो अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा था। नुफैल इब्न हबीब ने जब ये देखा कि अपनी जगह से उठ नहीं रहा, तो फिर नुफैल इब्न हबीब जाते हैं और हाथी के कान के अंदर कहते हैं कि ए हाथी, तुझे पता है तू कौन सी जगह पर है? तुझे मालूम भी है कि तू किस जगह पर चल रहा है? ये अल्लाह का हरम है,
بہت احترام ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس مقام کی بڑی عزت ہے، یہ اللہ کا حرم ہے۔ تو اتنے میں محمود بالکل بدک گیا، جو ہاتھی تھا وہ مشرق کی طرف جاوے، شام کی طرف جاوے، یمن کی طرف جاوے، لیکن مغرب کی طرف اور کعبے کی طرف جب اس کو کہنے کے لیے ابرہہ کہتا تھا تب وہ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اور اتنے میں دریاؤں سے پھر پرندے آئے۔ پرندے ایسے تھے کہ ان کی چونچ کے اندر ایک کنکر تھا اور ان کے دونوں پنجوں کے اندر ایک کنکر تھا۔ اس طرح ہر پرندے پر 3 کنکریاں تھیں، اور دور سے آئے اور اس طرح انہوں نے کنکریاں برسانا شروع کر۔ کنکریاں جب برسنی شروع ہوئی تو جس طرح ایک بلٹ ہوتی ہے نا ریوالور کے اندر، کہ آدمی اگر بلٹ فائر کرتا ہے تو کس طرح آدمی کو آر پار کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح وہ کنکریاں جو ان پرندوں کے چونچ کے اندر ہوتی تھی، پنجوں کے اندر ہوتی تھی، جب ان پر برسائی جاتی تھی تو بالکل آر پار کر کے رکھ دیتی۔ اسی طرح ابرہہ کا بہت بڑا لشکر اس طرح ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ بچ گیا، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ ایک عبرت کا نشانہ بنے یمن والوں کے لیے، اس لیے کہ اگر سب کے سب مکہ کے اندر مر گئے تو پھر اس صورت میں یمن والوں کے لیے یہ عبرت کی نشانی بنتی نہیں۔ اس لیے ابرہہ کو باقی رکھا گیا، اور ہوا یہ کہ یہ بہت سخت زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ پھوڑے نکل آئے اس کے جسم میں، اور پھوڑے نکل آئے، اور جب یمن پہنچتا ہے یہ تو اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور پورا جسم تیپ آلود ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرماتی ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے کہ جو ہاتھی حملہ کرنے آئے تھے نا، ان ہاتھیوں کی خدمت کرنے والے 2 لوگ تھے، فقط خدمت کے لیے وہ تھے وہاں پہ۔ ان کی بھی حالت ایسی خراب ہو گئی کہ ان میں سے ایک اپائش ہو گیا اور ایک اندھا ہو گیا، اور دونوں مکہ کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ واقعہ فیل کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پالنہار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیریں ناکام نہیں کر دی؟ اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے۔ ابابیل، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ابابیل ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں، ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ابابیل۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل سے مراد یہاں پر وہ پرندہ نہیں، وہ پرندہ مراد نہیں۔ ایک بھی مفسر اس بات کا قائل نہیں، بلکہ یہاں پر ابابیل سے مراد اس کا لغوی معنی ہے۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ در جھنڈ، یعنی بڑی جماعت کو ابابیل کہتے ہیں۔ اللہ یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پرندوں کی چونکہ ایک بڑی جماعت حملہ آور ہونے کے لیے آئی تھی نا، اس لیے ان کو ابابیل کہا جاتا ہے، اس سے کوئی مخصوص پرندہ مراد نہیں۔ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے، سجیل یہ بھی دراصل فارسی لفظ ہے، یہ ہے سنگ گل ملا کر یہ سجیل ہوا۔ یہ سجیل کہتے ہیں دراصل مٹی کو، آدمی مٹی کو پانی کے اندر ڈالتا ہے تو وہ کیسی مٹی گیلی ہو جاتی ہے نہ، پھر آدمی اگر اس سے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لے اور آگ پر اس کو پکائے تو وہ بالکل سخت پتھر کی طرح ہو جائے گی، کنکر کی طرح۔ یہاں پر سجیل سے مراد یہی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ایک کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس طرح بھوسا، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ گویا بھوسے کی طرح ہو گئے، لیکن بھوسے سے تو کچھ فائدہ ہوتا ہے نہیں، جانور وغیرہ کھا سکتے ہیں، لیکن جانور کا کھایا ہوا بھوسا اس سے تو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کی اتنی بری حالت ہم نے کی، اتنی خراب حالت ہم نے کی کہ وہ بالکل کسی بھی منفعت کے قابل رہ نہیں گیا تھا۔ اللہ نے بہت خراب اس کی حالت کی۔ یہاں پر یہ بات اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ یہ سورہ فیل کا مضمون تھا جو تمہارے سامنے بیان ہوا۔ آخر میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ابرہہ لوگوں کو چرچ کی طرف بلا رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے چرچ کے اندر جانا یہ گویا عیسائی بننے کی علامت تھی نا، اور یہ تو حق مذہب تھا۔ تو پھر یہ جو اس نے کیا، یعنی چرچ کی طرف بلانا لوگوں کو اور یہ کہنا کہ کعبۃ اللہ کی طرف مت جاؤ عبادت کرنے کے لیے، میری طرف آؤ، تو یہ تو اس کے حق ہونے کی علامت ہے،
کیونکہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہی حق پر تھا اور یہ چرچ ہی حق پر تھا. تو پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور اس کو گویا ظالم ٹھہرایا. ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں اب رہا جس دین پر تھا نا وہ دین غلط نہیں تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں اگرچہ عیسائی مذہب حق تھا لیکن وہ عیسائی مذہب تھا جس عیسائی مذہب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا جا رہا تھا. اب رہا تو اس بات کا قائل تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ گویا ناپاک عقیدوں کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے تھا. لہٰذا یہ جس عیسائی مذہب کو فالو کر رہا تھا نا وہ غلط عیسائی مذہب تھا. اللہ یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ عبد المطلب اور اگرچہ نفیل ابن حبیب ذو نفر یہ لوگ بھی سب بت پرست تھے اور یہ صحیح دین پر نہیں تھے اور ابرہہ بھی صحیح دین پر نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے اور یہ مکہ حضور کا مرکز بننے والا تھا تو اس وجہ سے ارحاس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو دونوں غلطی پر ہیں اور دونوں غلط بات کر رہے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو فقط میری طرف پکار رہا ہے، انہیں مجھ سے دعا کر رہا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی بھی نافرمانی کے اندر اور شرک کر رہا ہے. اس وجہ سے میں نے اس گروہ کو بچایا جو فقط میری عبادت کرتا ہے اور میں نے اس گروہ کو ہلاک کیا جو میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے. اگرچہ فی نفسی ہی دونوں گروہ غلطی پر تھے، دونوں چونکہ بت پرستی کرتے تھے، ایک بت پرستی کرتا تھا بالکل حقیقتاً اور ایک شرک کرتا تھا اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جو بھی گناہ ہم سے ہوئے، جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی اے اللہ معاف فرما. تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما. اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، قرآن کی سجاوٹوں سے مولا کریم ہمارے دل کو سجا دے. اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا اے اللہ ہمیں تو بنا دے. مولا کریم جو بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی اے اللہ تو انہیں معاف فرما. مولا کریم تراویح کو قبول فرما، قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ تفسیر کے سلسلے کو قبول فرما، غزہ والوں کی مدد فرما. اے اللہ ایصال ثواب کے طور پر جو مسلمان آئے ہیں، جو مسلمان آئیں گے، جو مسلمان تھے اے اللہ سب کو یہ ثواب پہنچا دے. مولا کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.